والعدم. كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذبه عنه معاصي العباد في خلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد فإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذبه المسعين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليهم هداة المهديين. من رغب سفينتهم نجاه واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا وهوى. أوصيكم عباد الله أوصيكم عباد الله أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى. صلوات على محمد. خداوند عالم کا شکر منت و احسان ہے کہ اس پروردگار عالمین نے ہمیں پھر وقت یا موت کے بعد زندگی بخشی ہے. ایک روایت میں ملتا ہے جس میں امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لا تفکروا علی نعمت اللہ، کہ تم اس اللہ کی نعمت پر غور ہی نہیں کرتے ہو، فکر ہی نہیں کرتے ہو. لا تفکروا فی نعمت اللہ، تم اس نعمت میں کیوں نہیں فکر کرتے؟ کسی نے سوال کیا یا امیر المؤمنین وہ کون سی فکر ہے، کون سی نعمت ہے؟ کہا جو نعمت تمہیں عزیز بنا دیتی ہے، جو نعمت تمہیں باکمال بنا دیتی ہے، جو نعمت تمہیں پستیوں سے عروج کی جانب لے جاتی ہے، بس اتنا ہی ہے کہ تم اس نعمت کے متعلق سوچو اور اپنی زندگی کو سدھارنا شروع کر دو. کہ یا امیر المؤمنین وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ وہ نعمت حیات. اللہ نے یہ نعمت حیات ہمیں اس شکل میں عطا کی گئے کہ انسان جب تک زندہ ہے اپنی پستیوں سے نکل کر عروج کی جانب جا سکتا ہے. جو کمالات، جو فیوزات، جو نعمات، جو اوصاف اللہ نے عطا کیے گئے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے. مگر یہ بات اور ہے، ہم آپ عروج اور بلندی دنیا کی حد تک محدود رکھتے گئے. اللہ نے وہ کمالات عطا کیے گئے جو ہمیں خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے کام آتے، جو ہمیں اس بلندی تک پہنچاتے گئے جو ہماری حقیقی عروج ہے، وہ بارگاہ پروردگار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر اللہ نے انسان کی اسی قدرت اور فطرت کو اس محدودیت کی طرح یقین دلوایا، یہ کہتے ہوئے خلق موت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا. عزیزوں مجھے آپ یہ بتائیے منزل حیات پہلے ہوتی ہے یا منزل موت؟ منزل حیات پہلے ہے. مگر خدا نے کہا خلق موت والحیات، یہ یقین جان لو کہ نہ موت تمہارے اختیار میں ہے نہ جینا تمہارے اختیار میں ہے، بلکہ اسی کے اختیار میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی جانب سے آئے ہو اسی کی جانب لوٹ کر جاؤ. یہ موت کا یقین دلوا کر خدا نے بتا دیا انسان کی زندگی اور قدرت کتنی محدود ہے. انسان کے اختیار میں جو چیز نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. اگر انسان مضبوط سے مضبوط ترین غار میں جا کر پناہ لے لے پھر بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہے موت. آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، ہم وقت یا موت اس لیے کہا جاتا ہے نیند کو تاکہ انسان اس اطمینان کی کیفیت میں آ جائے کہ جب سونا اس کے اختیار میں نہیں ہے تو جاگنا اس کے اختیار میں کہاں سے؟ مگر اللہ نے کہا یہ ایک سلیقہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم اسی دنیا کی موت سے نکل کر
حیات حقیقت تک پہنچ سکتے ہو کہ وہ کون سی حیات حقیقت ہے جہاں تمہارے لیے موت نہیں ہے بلکہ اللہ تمہاری موت کے بعد تمہاری ایک حقیقی زندگی کی ابتدا کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا سے گزرنے کے بعد منزل عروج و کمال ہے جہاں خداوند عالم اپنے بندے کو اپنے مقرب ترین بندوں میں شمار کرتا ہے، جو اللہ انسان کی کیفیت کو حال سے بدل دیتا ہے کہ وہ انتقال کرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ منتقل کر دیا جاتا ہے مادی دنیا سے نکل کر اخروی دنیا کے۔ مگر اس دنیا سے وہاں تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ اس دنیا سے، اس مادیت سے نکل کر اس حقیقت تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ اس دنیا سے، اس مادی فکر اور افکار سے نکل کر حقیقت میں بلندی تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ مولا متقیان ذات اقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، جب امیر المؤمنین سے پوچھا گیا یا علی وہ کون سا راستہ ہے؟ نہج البلاغہ کیا ہے؟ خطبہ میں امیر المؤمنین نے اس کی وضاحت کی کہ کیسے انسان اس راستے تک پہنچ سکے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے گا ایک نہر ہے، آپ کو اس طرف سے اس طرف آنا ہے، کیسے آئیں گے؟ درمیان میں کیا چاہیے آپ کو؟ برج درکار ہے، پل درکار ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر پگڈنڈی سے بنا ہوا اگر برج ہو، پگڈنڈی کسے کہتے ہیں؟ ٹرنک آف دا ٹری، مثال کے طور پر ٹرنک آف دا ٹری، ایک شجر کا درمیانی حصہ اگر رکھ دیا جائے یہاں سے یہاں آنے کی، انسان کیسے گزرے گا؟ سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم۔ اگر دونوں پیر ساتھ ہو کیا بیلنس کر پائے گا؟ ایک قدم آگے ہوگا، ایک قدم پیچھے ہوگا، ایک مرحلہ پار ہونے کے بعد ہی دوسرا مرحلہ آگے آ سکے گا۔ کہا کہ جب اس کیفیت میں گزر رہے ہو اور دونوں جانب ایسے جھاڑ ہے، درخت ہے جس کے کانٹے نکلے ہوئے، اب کیا ہوگا؟ انسان اپنے پہنے ہوئے لباس کو بھی سمیٹ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں یہ لباس اس کانٹے میں الجھ نہ جائے اور انسان اس پگڈنڈی سے نکل کر پانی میں نہ گر جائے۔ بس یہی تو ہدف ہے۔ مولا کہتے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو سمیٹ کے لے کر چلنا، اسی کو تقویٰ کہا گیا۔ کہ یہ تقویٰ ہے جو تمہیں مادیت سے نکال کر حقیقت کی جانب لے جاتا۔ آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، کیوں خداوند عالم نے اپنے مقرب ترین بندوں کا شمار متقین میں کروایا؟ میں ایک معذرت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ بڑے ایلیوژنز میں زندگی گزارتے ہیں، مگر چاہیے کہ اس ایلیوژنسٹک زندگی سے نکل کر ریالٹی کی طرف آ جائے۔ اگر ہم آپ سوچتے گئے ہم یہاں سے نکلیں گے ہمارا حقیقی مقام کیا ہے، فیصلہ کیا ہوگا؟ جنت یا جہنم؟ یہی تو فیصلہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اے فرشتوں روک دو اور انہیں بتا دو کہ حتمی ہے انہیں جہنم کی آنکھ پر سے گزرنا ہے۔ اب جب جہنم کی آنکھ پر سے گزرنا ہے تو نیچے جہنم ہے، سامنے جنت ہے۔ برج کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ جو شخص اس دنیا میں اس برج کو پار نہ کر سکے تو آخرت میں کیسے کرے؟ بس اس دنیا کے برج کو اگر پار نہ کر سکے، اب آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، روایت کیا کہتی ہے؟ انسان جنت میں جائے گا، سب کہتے ہیں جنت میں جائے گا، کیوں؟ مومن ہے جنت میں جائیں گے۔ کیا ہر مسلمان مومن ہو سکتا ہے؟ سوچ کے بتائیے، ہر مسلمان مومن ہے؟ نہیں۔ ہر مومن مسلمان ہے، مگر اس ایمان کو اگر پریکٹیکل انسان کی زندگی میں اگر کنورٹ کر دیا جائے، وہ منزل ایمان سے بلند ہو کر منزل تقویٰ پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو مسلمانوں کے لیے سجایا یا جنت کو مومنوں کے لیے سجایا، بلکہ کہا للمتقین۔ اگر اللہ نے جنت کو سجایا ہی ہے تو صاحبان تقویٰ کے لیے سجایا۔ تقویٰ وہ انسان کی کوالٹی کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ہے جیسے سم کارڈ کی طرح آپ لیں گے اور اپنے اندر انبلٹ کر لیں گے۔ تقویٰ تو انسان کی وجود میں اللہ نے پیدائشی وقت سے اس کے اندر انبلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بس اتنا ہی ہے، انسان اس حرارت کو روشن کر لے، خود بخود تقوی میں تبدیل ہو جائے۔
آپ سوچ کر دیکھیں عزیز، و قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا، کہ وہ جنت اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا ھذا الجنت التی، نہیں کہہ سکتا تھا، اللہ کہہ سکتا تھا، مگر کیوں کہا تلک الجنہ؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے، اللہ نے بتا دیا دنیا میں تمہیں ہتھیلی میں بتانے والے جنت بہت مل جائیں گے، مگر جنت وہی ہوتی ہے جسے خالق نے بنایا، کہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے حرکت کرنی ہوگی، اسی لیے کہا وہ جنت، تاکہ تم یہاں کی پستیوں سے نکل کر جب وہاں کی بلندیوں پر پہنچتے ہو تو تبھی کمال جنت تک آتے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، اللہ نے انہی کو وارث بنایا ہے جو اللہ کے عبادت گزار بندے، کون؟ من کان تقیا، جو صاحبان تقوی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، تبھی تمہیں وہ سمجھ میں آئے گا جسے خدا نے ہمارے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجا، جو ہمیں میں سے نکال کر اس تک پہنچا۔ تو یہ لفظ تقوی، مگر اب یہ تقوی کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بہرحال فلسفہ تقوی بہت طویل ہے، خطبۃ المتقین امیر المؤمنین فضائل نہج البلاغہ میں بیان کیے گئے متواتر طور پر روایات موجود ہے۔ قرآن مجید میں مور دین 27 آیات تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تقوی کے متعلق اور متقین کے متعلق جو اوصاف بیان کیے، جو کمالات بیان کیے گئے ہیں، بنیاد سے لے کر عروج تک جو ایلیمنٹ کام آتا ہے اسے تقوی کہتے ہیں، جو بوسٹر جسے کہا جائے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں الاسلام یبدا بالعمل ثم یثمر العلم النافع۔ Our religion, Islam, expects something from us. اگر ہم آپ چاہتے ہیں to be committed with our religion، اگر ہم چاہتے ہیں to be committed with our Lord Allah subhanahu wa ta'ala، اگر ہم چاہتے ہیں to be committed with our own self، اگر اپنے اندر کنسسٹنسی پانا چاہتے ہو تو اسلام نے کہا کہ دو چیزیں تمہارے لیے کام آئیں گی۔ کہا پوچھا وہ کیا ہے؟ الاسلام یبدا بالعمل، اسلام ابتدا ہی کرتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یثمر العلم علم النافع، پھر یہ جو عمل سے ابتدا ہوتی ہے جا کر وہ جڑتا ہے علم سے، عمل سے ابتدا علم سے جا کر جڑتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے اگر سوال کروں یہ بتائیے علم پہلے ہے یا عمل؟ آپ کہیں گے علم پہلے ہے، مگر امام اس حدیث میں کیوں فرما رہے ہیں یبدا بالعمل، کا ابتدا عمل سے ہو؟ یعنی اس علم کو آپ بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ پر ریویل کر دی جائے گی، یعنی آپ کے ذہن میں خود بخود ڈال دی جائے گی؟ نہیں، کا علم حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنا پڑے گا۔ سید عالمیان کی روایت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو رسول اللہ کے صحابی جناب محبوب نے اپنی زوجہ کو جناب سید عالمیان کی خدمت میں بھیجا تھا۔ شہزادی قبر جناب حمزہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور سوال کیا کہ بتائیے امیر المؤمنین کی ولایت کا اثبات کیا ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب مرکز علم ہے۔ کہا آخر اس مرکز علم ہمارے درمیان کیوں نہیں آتا؟ تو شہزادی نے پلٹ کر جواب یہ دیا تھا کہ اتنا یاد رکھو، حج کرنے کے لیے حاجی کو کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے، کعبہ حاجی کے پاس نہیں آتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے، جب حرکت کرو گے تبھی برکت حاصل کر پاؤ۔ اس حرکت کو عمل کہا۔ اب یہ حرکت کہاں سے آئے گی؟ یہ حرکت تو اللہ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے شہزادی کی تعریفیں جو خداوند عالم کے وجود کبریائی پر بیان کیے گئے ہیں۔ خطبہ فدق میں جو فرماتی ہے الحمدللہ علی ما انعم، ساری تعریفیں اس ذات ذوالجلال کے لیے گئے جس نے ہمیں وہ نعمت عطا کی گئے جس کے سبب ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی گئے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، خدا کا شکر ہے اس نعمت عظیم کے لیے کہ جو اللہ نے ہمارے اندر عطا کی ہے اسے الہم کہتے ہیں۔ الہم اس شعور کو کہتے ہیں جو انسان بڑا ہونے کے بعد حاصل نہیں کرتا، فوراً اس دنیا میں آنے کے بعد وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا۔ وہ شعور ہے۔ وہ شعور کیسے گئے؟ ہم کیسے جانے شعور کیسے گئے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو لیجئے آپ اپنے ہاتھوں میں اور ایسے جگہ جائیے جیسے نالا کہتے ہیں،
جانے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ سے پہلے وہ بچہ چیخنا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے وہ سینس رکھا گئے کہ وہ جس کی وجہ سے مچلنا شروع کر دیتا ہے. اتنا تو مان لو کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک شعور عطا کیا ہے جسے ایسی حرارت کہتے ہیں جب روشن ہو جائے تو بندے خدا میں بدل جاتا. اس لیے امام نے فرمایا کہ الاسلام یبدأ بالعمل ثم یثمر العلم النافع. جب انسان عمل کی جانب بڑھتا ہے تو اللہ اس میں بہترین علم عطا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ایک روایت ملتی ہے اذا اراد اللہ عبدا بالخیر، جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ خیر میں ہو، اللہ اسے وہ علم عطا کر دیتا ہے جس کا علم وہ رکھتا ہی نہیں. آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، یہ ہے انسان کی حرکت جو اسے نفع کی جانب لے جاتی ہے. حرکت ہی نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے وہ بزرگ کہتے تھے حرکت کرو گے تو برکت ہوگی. یہاں حرکت ہی نہیں ہے تو برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ آپ ہم سوچ کر دیکھیں عزیز. اب اس حرکت کے لیے ایک قسم ہے حرکت اس عمل کی جو سب سے اہم ترین ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں جاننا چاہیے. بس میں تیزی سے وہ بات بیان کر کر امام محمد باقر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ امام کی روایت آپ کے سامنے سنا دوں جو قیامت کے میدان میں. اس میں سے ایک حرکت ہے جسے کہا جاتا ہے، سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اللہ نے ہم پر ایک حرکت کا حکم دیا ہے، پرسکرائب کر دیا. جیسے کتب علیکم الصیام، اللہ نے ہم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا، ویسے ہی اللہ نے ہم پر ایک حرکت، ایک عمل، ایک جہاد ہم پر فرض قرار دیا. اور پھر خدا ہی کہتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، مگر تم اس سے کراہت حاصل کرنا، یعنی اپنے آپ کو اس سے دور کرتے. کہ وہ کون سا جہاد ہے؟ ہم آپ اس یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہم پہ جہاد واجب ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے جہاد واجب نہیں ہے؟ مگر یہ جہاد حقیقی کیا ہے؟ رسالت مآب فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. کب انسان منتقل ہو رہا ہے، انسان لوٹ رہا ہے، انسان جا رہا ہے، کہا میدان جنگ سے. رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں میدان جنگ میں، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا، شیخ مفید نے فرمایا، امیر المومنین فرماتے ہیں، حتیٰ کہ سید الشہداء کے خطبات میں آپ دیکھیں 114 خطبات ہیں مدینے سے لے کر کربلا تک. پڑھیں آپ نے کیا فرماتے ہیں. کہ یہ رسول اللہ کی حدیث بنیاد ہے اس آیت کی تفسیر کے لیے، جس میں فرماتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. کہ اب تم پلٹ رہے ہو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی جانب. چھوٹے جہاد سے، میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی جانب جا رہے ہیں. جہاد اکبر ایک امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے، آپ جائیں، انگلش میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے، اردو میں بھی ہے، جا کے پڑھیں. جو آقا نے پوری تفصیل اس میں لکھی ہے، اس کا ڈیفینیشن بیان کیا، مقدمہ، وہ ہم آپ کے ہوش جو ہے سو ٹھکانے پہ آ. صاحبان ایمان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بعض حضرات جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں ہمارے اندر، میں ان کے متعلق کہہ رہا ہوں. مگر جہاد کو ایک الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میدانی جہاد سے تم لوٹ رہے ہو جہاد اکبر، سب سے بڑے جہاد کی جانب. کب کون سا جہاد ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کی خشیت کو اپنے قلب میں رکھ کر لوٹ رہا ہے. کیا خشیت کسے کہتے ہیں؟ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، خشیت کیا ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا ڈر ہے؟ نہیں، خشیت اپنے اعمال سے حیا ہے. کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا خالق مجھ سے خفا ہو جائے. یہ خشیت ہے. جب انسان اس خشیت کی کیفیت میں، خشیت رب کی کیفیت میں لوٹتا ہے تو اپنے نفس کو
ایسے کنٹرول کر لیتا ہے کہ اللہ اسے اس وقت تک اس دنیا سے گزرنے نہیں دیتا جب تک کہ اسے اس کا مقام جنت میں اس کی نگاہوں سے نہ دکھوا دے. انسان کی خواہشات، انسان کا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کا کیا قابو رکھے؟ کہ انسان کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے اس دنیا میں، کہ انسان کو بہترین لباس پہننے کا حق نہیں ہے، کہ انسان کو بہترین غذا کھانے کا حق نہیں ہے، کہ انسان کو گھومنے کا حق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ مگر اللہ نے ایک تقاضا عطا کیا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اگر برا کرو گے تو تمہارے لیے ہی بدترین ہے. ہر اس کام سے رغبت حاصل کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو جو تمہارے حق میں بدتر ہے. یہی تو تقاضے الہی ہے، اسی کے تو خشیت کہا گیا. اب آپ سوچ کر دیکھیں عزیزو، منزل آگے بڑھی تو کہا جہاد بالمال. ایک تو انسان کے نفسی جہاد ہو گیا، دوسرا ہے جہاد بالمال. کہا سورہ مبارک توبہ کی آیت مبارکہ، وَأَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجِهَادُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا چاہے تم وزنی ہو یا ہلکے ہو، جہاد کسی پہ ساخت نہیں. ایک تو جہاد اکبر سمجھ میں آ گیا. یہ جہاد اکبر حقیقت میں جہاد اکبر کا حق کیسے ادا ہو؟ خواہشات نفسانی کو کاٹے کیسے، مارے کیسے، جو ہماری زندگی کو بدترین کر دے اور ہمیں بے حیا بنا دے. اموالہم وانفسہم. جو صاحب تحقیق ہے، جو محققین ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں، ہمارے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر مفت میں کتاب مل جائے تو انسان کو اتنا پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، اگر جیب سے ایک پیسہ بھی اس کے لیے نکل جائے تو کتاب جب تک ختم نہیں کرتا اس وقت تک چین نہیں پاتا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مال مفت دل بے. اللہ نے کہا تم خود کے لیے حرکت نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے کیا کرتے؟ اپنے اندر سے بخالت اور لعیمیت نکالنا چاہیے. یعنی انسان صرف انکمنگ تو سوچتا ہے مگر آؤٹ گوئنگ کچھ نہیں رہتا. اللہ کہہ رہا ہے چاہے تم وزنی ہو یا ہلکے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم تنگ دستی کی کیفیت میں بھی دوسروں کی فکر کر دیتے ہو نا، اللہ تمہاری اس تنگ دستی کو اتنا عروج تک پہنچا دیتا ہے جس کا گمان تم نے کبھی نہیں کیا ہوگا. عشر امثالھا، قرآن کہہ رہا ہے عزیزوں، ایک دو گے تو 10 گنا حاصل ہوگا. آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، بات کی منزل ہے. میں نہیں چاہتا کہ اور طویل کروں، بس اس روایت تک پہنچ گیا. ایک جہاد سیف ہے، جہاد عسکر. یہ ڈیفینڈ کے لیے ہے، اس کے لیے نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں ہم تلوار اٹھا کے کسی پہ حملہ نہیں کرتے. یہ ہے شیعت کی خوبصورت. ہم صبر کو معیار سمجھتے، دین کے دفاع کو زینت سمجھتے. بس میں نے جو بند الفاظ میں کہنا تھا میں نے کہہ دیا، عقل مند کو اشارہ کافی. دین کے دفاع کو، چاہے اس دین کے دفاع پہ جان قربان ہو جائے، حسین کی اولاد کی قربانی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے. منزل آگے بڑھی تو کہا جہاد باللسان، زبان. 5 امام سے روایت ہے کہ امیر المومنین نے وصیت فرمائی امام حسن علیہ السلام سے. دونوں معصومین سے روایت ہے، 6 امام سے بھی ہے، 7 امام سے بھی ہے. حتیٰ کہ اس کی تفصیل 10 امام علی نقی علیہ السلام نے فرمائی. کیا فرمایا؟ کہا کہ 4 قسم، بعض روایت میں 5 قسم کے افراد سے دوستی نہ کرنا. میں نے مجلس میں عرض کیا تھا پرسوں کہ انسان بیزاری کی کیفیت میں قیامت کے میدان میں پھرتا رہے گا، فلان خلیلہ فلان خلیلہ، کاش وہ میرا دوست نہ ہوتا، کاش وہ فلان میرا دوست نہ ہوتا. کہا کہ ان میں سے ایک قسم ہے احمق کی.
احمق کسے کہتے ہیں عزیزو؟ روایت کہتی ہے اللہ الذی خلق الملائکہ، اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، شعور عطا کیا، وہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ اللہ نے حیوانات کو خلق کیا، شہوت عطا کی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ شہوت کے معنی یہ ہے جب انسان خود کے کرنے کو سب کچھ سمجھ بیٹھ لیتا۔ ان اللہ خلق الانسان، اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، دو چیزیں عطا کی، ایک شعور و عقل اور ساتھ ہی شہوت۔ مولا متقیان کہتے ہیں کہ ایک شخص سے دوستی نہ کرنا، جو اقسام ہے اس میں سے ایک قسم ہے احمق۔ احمق کسے کہتے ہیں؟ جو زبان کھولتا پہلے ہے بعد میں سوچتا ہے، جس کی عقل آگے ہو اور زبان پیچھے ہو جائے وہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، جس کی زبان آگے ہو اور عقل پیچھے ہو جائے وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جہاد باللسان، اللہ کے نبی فرماتے افضل الجہاد کلمۃ العدل عند امام الجائر، کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حق کی آواز کو بلند کرو باطل کے مقابلے میں۔ کہ یہ آواز کے زبان سے آواز بلند کرنا ہے، اگر تم کردار سے آواز بلند کرنے لگو گے تو زبانیں خود کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو سمجھ میں آگے عزیزوں۔ پھر اس کے بعد ایک جہاد ہے اجتماعی طور پر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ طبقہ نہیں ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکے۔ پھر ایک ہے جہاد بالعلم، کا علم حاصل کرو، تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو، غور کرو، فکر کرو، مسائل کا حل کرو۔ مگر عزیزوں یہ سارا نتیجہ جب نکلے گا تو امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ فرماتے ان الجہاد باب من الابواب الجنہ، جہاد تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کہ پہلا جہاد نفس کے ساتھ، دوسرا جہاد مال کے ساتھ، تیسرا جہاد زبان کے ساتھ، جو ہم پر آج کے زمانے میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے پر لازم ہے یہ کرنا۔ چوتھا جہاد جہاد اجتماعی، ایک دوسرے کی فکر۔ پانچواں علم۔ یہ پانچ جہاد سمجھ میں آ گئے عزیزوں۔ قیامت کا میدان ہوگا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کیا کیفیت ہوگی۔ کل ایک نشست میں عرض کر رہا تھا کفار کسے کہتے ہیں، آئیے یہ صفت بیان کی۔ روایت کہتی ہے کہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال، پانچویں امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یبعث یوم القیامہ ناسا من قبورہم، کا قیامت کا دن ہوگا جس دن خداوند عالم قبروں سے مردوں کو باہر نکالے، لوگوں کو نکالا جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب بھی نہیں سنبھلے، قبروں کے قریب چلے جا، بس قبر میں چلے گئے پھر کچھ نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یبعث یوم القیامہ ناسا من قبورہم، بعض ایسے لوگوں کے جس قبروں میں اس کیفیت میں نکالا جائے گا کہ مشہودۃ ایدیہم الی اعناقہم لا یستطیعون ان یتعاولوا بہا، اس کیفیت میں نکالا جائے گا کہ ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، لا یستطیعون، اتنی بھی ان کے اندر قوت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کیا ہوگا، فیسعن فالتن معاہم ملائکہ، جو ملائکہ ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان پر ملامت کریں گے، لعنت کریں گے۔ کہ منزل آگے بڑھتی اور کہتی گئے یقولون ہؤلاء الذین منعوا خیرا خلیلا، اور کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جس نے تھوڑی سی خیر کے بجائے اپنے آپ کو، کہ تھوڑا سا خیر، تھوڑی سی بھلائی کرنے سے اپنے آپ کو روکا۔ کہ وہ کون سی بھلائی تھی؟ کہ منزل آگے بڑھے گی اور کہے گی من خیر کثیرا ہؤلاء الذین آتاہم اللہ فمنعوا،
جسے اللہ نے خیر کثیر عطا کیا تھا، حد سے زیادہ انہیں عطا کیا تھا، مگر انہوں نے تھوڑی سی بھلائی کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے نہ کیا. کہ آگے بڑھ کے کہا گیا حق اللہ فی اموالہم، انہوں نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا. عزیزوں اگر ہم آپ کچھ کر سکتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ اس کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو اپنی عزیز چیز بارگاہ پروردگار میں دے دیتا ہے. دیا خدا نے ہے، اس کی امانت اس کو دے. اگر ہم اپنے سارے پیسے میں سے 1% بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتے، ہم نے کیا اللہ کا؟ عبادتیں، روزے، نیکیاں، اعمال، یہ سب کچھ تو آپ کے ان کتاب الاعمال میں لکھے جائیں گے، مگر اگر حق پروردگار ادا نہ ہو، اگر حق امام ادا نہ ہو، قیامت کا میدان جو ہو سکتا ہے اتنے رائے کے دانے کے برابر، کم از کم وہ تو گواہی دے دیں کہ پروردگار اس نے مجھے تیری راہ میں دیا تھا. یہ انسان کے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اسے منزل تقویٰ تک پہنچا دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. اما بعد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سید المرسلین بالقاسم محمد وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء. اللهم صل على أئمتنا سيدنا وإمامنا حسن بن علي أيها المجتبى. اللهم صل على إمامنا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. اللهم صل على أئمة المعصومين من ذرية أبا عبد الله. اللهم صل على إمامنا علي بن الحسين زين العابدين وإمامنا محمد بن علي باقر النبيين وإمامنا جعفر بن محمد أيها الصادق وإمامنا موسى بن جعفر أيها الكاظم وإمامنا علي بن موسى أيها الرضا وإمامنا محمد بن علي التقي الجواد وإمامنا علي بن محمد الهادي النقي وإمامنا حسن بن علي أيها الزكي العسكري وإمامنا القائم المنتظر المهدي وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم أجل لنا ظهوره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.